وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ذاکرین کے ساتھ اب آپ شرقے کی تلاش میں ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کر رہے. کسی تہمت کی وجہ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، کیوں میرے لیے تعلیم کے حلقے میں انما بعثت معلما، تعلیم کے حلقے میں آپ، ذاکرین کے حلقے میں آپ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں. اور پھر معاشرت، اس لیے کہ علماء آپ ہی حضرات نے کہ قوم تو اپنی معاشرت سے ہے. اذا ذهبت معاشرت قوم، اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامه، پھر قوم کا وجود نہیں ہے. یعنی یوں چاہے تعداد میں جتنی چاہے تعداد بڑھتی جا رہی ہو، لیکن جب اس کی اپنی معاشرت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آپ حضرات نے تو جو کتابوں میں اور جس طرح اللہ علماء کو جزائے خیر دے، میں کہا کرتا ہوں کہ آدمی کوئی کہیں کسی نوعیت کا ہو، علماء سے مستغنی ہو کر صحیح زندگی نہیں جی سکتا. علماء سے مستغنی ہو کر زندگی کے کسی شعبے میں کوئی صحیح نہیں چل سکتا. اسی لیے کہا اور علماء کے ذمہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کہ تم تو یہاں یہ سارا لے رہے ہو، وہ تو سارے جہالت کی زندگی جی رہے، یا تو ان تک پہنچاؤ، میں ان کو ایسی سزائیں دوں گا. حضور فرما رہے ہیں علماء کے لیے، اللہ کے رسول ہم کو موقع دیجئے. کتنا؟ 1 سال کا موقع دے دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا موقع دیا اور سال بھر میں جتنا سیکھا تھا وہ سب ان کو سکھا دیا. کہ ہاں ذمہ داری پوری. اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں سال کہاں سے لائے، تو ہم کہاں سے بتائیں گے؟ آپ ہی بتائیں گے. آپ کے سامنے ہے سالہ حدیث بھی آپ کے سامنے. مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ سال بھر رہے اور کوئی گھر نہیں بچا اسلام سے. تو خیر مولانا علامہ الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی حضور نے قرن کہہ کر کے معافی قرن ہی مراد لیا. میرے زمانے کی امت بہت اچھی زمانہ بولا، اور چونکہ اس میں 100% امت، یہ تو سب آپ حضرات کے سامنے ہے، عوام، خواص، مرد، عورتیں، اور تھے انسان ہی، کوئی فرشتے نہیں تھے. لیکن عقیدے کے اعتبار سے بھی کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر